آسیہ علیہ السلام وہ فرعون کی بیوی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا. حضرت آسیہ نے، فرعون نے نہیں، حضرت آسیہ نے. جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تو اب طرح طرح کی اس نے سزائیں دینی شروع. عورت کو مرد سزا دے رہا ہے. اگر آج بھی کسی عورت کو مرد سزا دیتا ہے تو وہ اس میں کوئی مردانگی نہیں جھلکتی، وہ فرعونیت کر رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی عورت آج بھی مرد کی فرعونیت برداشت کر جاتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ حضرت آسیہ والا کردار ادا کر رہی ہے. حضرت آسیہ علیہ السلام کو پھر جب اس نے طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کی تو کیا کیا پتہ ہے؟ آپ کے دونوں ہاتھوں پر میخیں ٹھونک دی، کیل جس کو ہم کہتے ہیں، دونوں پاؤں میں بھی زمین پر لٹا دی، دھوپ میں لٹا دیا اور آپ کے وجود پر پتھر رکھ دیے اور کہا اب تو کہے گی کہ میں نے اللہ کا نام لینا ہے. کہا پاگل، ابھی تو نے میرے وجود پر پتھر رکھا ہے، میرے جسم میں بھی روح باقی ہے. جب تک میرے جسم میں روح رہے گی میں اپنے رب کا نام لیتی رہوں گی. بتائیں کہ آپ کو اتنی سختی تو کسی نے نہیں دی اللہ کا نام سننے کے لیے. کسی کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دی ہو یا کسی کے پیروں میں میخیں ٹھونک دی ہو اور اس کو زمین پر دھوپ میں باندھ دیا ہو، پینے کے لیے پانی نہیں دیا، کھانے کے لیے کھانا نہیں دیا، کوئی چیز نہیں دی. حتیٰ کہ جلاد کھڑا تھا، وجود پر پتھر جو پڑا تھا ہل نہیں سکتی تھی اور وہ کوڑے برساتا تھا. ساتھ کہتا تھا اب لے گی موسیٰ علیہ السلام کا نام اور اب لے گی تو اپنے اللہ کا نام. آپ نے فرمایا جب تک جسم میں جان ہے یہ زبان اپنے مالک کو پکارتی رہے گی. وہی کام عورت تھی لیکن جب اپنے اللہ سے محبت ہوئی اور جب کلمہ پڑھ کر اس پر پہرا دیا تو فرعون نے ساتھ جو سپاہی کھڑے کیے ہوئے تھے نا، ان کی پتہ کیا ڈیوٹی تھی؟ وہ کہتا ہے دھیان رکھنا اس کے ہاتھوں سے کیل کہیں نکل نہ جائے، کوئی میخ جب ڈھیلا پڑ جائے تو اس کو دوبارہ ٹھونک دینا ہے، یہ نکلنے نہ پائے. اور جب دھوپ آ جاتی تو سائبان کو اوپر سے ہٹا دیا جاتا. لیکن دیکھے جب اتنی تکلیفیں برداشت کی، حضرت آسیہ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی اور عرض کی یا اللہ یہ سارا کچھ میں تیرے لیے برداشت کر رہی ہوں، تو راضی ہو جا مجھ پر. تو اس نے کہا کہ خبردار جب دھوپ لگ جائے تو اس پر کوئی سایہ نہیں کرنا، اس پر کوئی سایہ نہیں آنے دینا، دھوپ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو حضرت آسیہ نے کیا کیا؟ جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، ادھر جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر بندے کو مقام کیا عطا فرماتا ہے. حضرت آسیہ سے جب فرعون نے سایہ ہٹوا دیا، جب وہ اس نے سایہ ہٹوایا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، کہا یہ میری خاطر مار کھا رہی ہے، اس پر جا کے اپنے نوری پروں سے سایہ کر دو. کس کے لیے؟ یہ انعام، یہ مرتبہ اور یہ مقام، یہ عزت اور یہ شان کیسے ملی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو گھر سے نکلا، پھر خود اللہ اس کی